اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس، پچھلے لیکچر میں نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی بتائے جا رہے تھے، پڑھائے جا رہے تھے۔ تو یہاں سے لیکچر چھوڑا تھا کہ نذیر اکبر آبادی نے ہر موضوع پر لکھا ہے، مذہبی تہواروں پر لکھا ہے، یعنی عیدین پر بھی لکھا ہے، اور دونوں عیدین پر اور جو مذہبی تہوار ہمارے ہوتے ہیں ان پر لکھا ہے، یا میلے ٹھیلے جو ہوتے ہیں، جس طرح بڑی امام سرکار پہ میلہ ہوتا ہے، بابا تراکے والے پہ میلہ ہوتا ہے، اور کئی اولیاء کے مزاروں پر میلے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میلے ہوتے ہیں۔ اور بندر والے کا تماشا، بندر والے کا جو کھیل دکھاتا ہے اس پر بھی اس نے شاعری کی ہے، ریش والا جو کھیل دکھاتا ہے اس پر بھی اس نے شاعری کی ہے۔ سماجی محفلیں یعنی معاشرتی محفلیں جہاں منعقد ہوتی ہیں ان پر بھی کھیل تماشے، کوئی میچز وغیرہ، وہ یہ شادی بیاہ کی جو رسمیں ہوتی ہیں وہ مجلسیں ہوتی ہیں ان پر بھی لکھا ہے۔ پتنگ بازی کے مقابلوں پر لکھا ہے، کبوتر بازی کے مقابلوں پر لکھا ہے، جوانی پر اس نے لکھا ہے، بڑھاپے پر لکھا ہے، لڑکپن پر لکھا ہے، جوانی سے پہلے لڑکپن کا دور ہوتے، غرض مختصراً ہر موضوع پر، موضوع، ٹاپک، عنوان پر خوب لکھا ہے اور بڑی اچھی طرح لکھا ہے۔ نیا پیراگراف کلاس: نذیر سے پہلے اردو شاعری مجازی محبوب کے حسن و جمال ہی کا طواف کرتی تھی۔ نذیر اکبر آبادی سے پہلے اردو شاعری غیر حقیقی محبوب، جس محبوب ہوتے جس سے محبت کی جائے، محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں۔ حسن و جمال یعنی خوبصورتی ہی کا طواف کرتی تھی، یعنی نذیر اکبر آبادی سے پہلے شاعر جو ہے صرف اپنے محبوب کا حسن و جمال ہی بیان کرتے تھے، باقی موضوعات ان کے ذہن میں نہیں تھے، باقی موضوعات پہ کسی نے قلم نہیں اٹھایا تھا، باقی موضوعات کے بارے میں انہوں نے شاعری نہیں کی تھی، موسم برسات کے بارے میں انہوں نے شاعری نہیں کی تھی، گرمیوں کی گرمی پہ شاعری نہیں کی تھی، اور سردیوں کی سخت سردی پر جو ہے کڑاکے دار پر سردی پر شاعری نہیں کی تھی، دریاؤں پر شاعری نہیں کی تھی، آبشاروں پر شاعری نہیں کی تھی، قدرتی جو نظارے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہے، ندیاں ہیں، نہریں ہیں، آبشاریں ہیں، ان پر شاعری نہیں کی تھی، میلوں پر شاعری نہیں کی تھی، ریش والے کے تماشے اور معاشرتی محفلوں یا شادی بیاہ کی محفلوں پر یا پتنگ بازی یا کبوتر بازی پر کسی نے شاعری نہیں کی تھی۔ نذیر وہ پہلا شاعر ہے جس نے محبوب کے گرد چکر لگانے والی جو شاعروں کی شاعری تھی اس کو وہاں سے ہٹایا اور ان شاعروں کو بتایا کہ صرف محبوب کا حسن و جمال بیان کرنا ہی شاعری نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو مناظر فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو خوبصورت دنیا پیدا کی ہے، خوبصورت درخت پیدا کیے ہیں، خوبصورت پرندے پیدا کیے ہیں، خوبصورت جانور پیدا کیے ہیں، خوبصورت کھیل اس دنیا کو دکھائے ہیں یا سکھائے ہیں، اور مذہبی تہوار ہیں، عیدین ہیں جس میں خوشیاں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ لیکن قربانی ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت بھیجتے ہیں اور کتنا پیار ہوتا ہے، غریب بھی گوشت کھاتا ہے قربانی کا۔ تو یہ کیا محبوب، مجازی محبوب سے یہ جو موضوع ہیں کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ اصل زندگی تو یہ ہے، اصل لائف تو یہ ہے کہ ہمیں مناظر فطرت کا پتہ چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی کو پسند فرماتی ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا خوبصورتی پہ شاعر کو نہیں لکھنا چاہیے، صرف محبوب کے گرد چکر لگانا چاہیے اور اس کو حسن و جمال ہی بیان کرنا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کشمیر کے بارے میں، اتنا خوبصورت ہے کشمیر کلاس کے اقبال کہتا ہے کہ اگر پر تو فردوس بروئے زمین است، ہمیں استو کہتے ہیں اگر جنت دنیا میں ہے تو ادھر ہی ہے، کشمیر کا بات کرتا ہے کہ ادھر ہی ہے۔ اور اگر وہ دیکھنا، دوسرا شعر، وہ دیکھنا اگر فطرت کا بام پن کشمیر کی فضاؤں میں آئے ایک بار ہے۔ اگر تم نیچر کا بام پن دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کشمیر کے فضا میں آ کر دیکھو کہ فطرت اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ بہت جلوہ گر نظر آ رہی ہے۔ لیکن نذیر نے اس روایت کے ہوئی بات، یعنی جو کچھ پہلے شاعر کہتے تھے ان پہ دوسرے آنے والے شاعر بھی اسی طرح کی شاعری کرتے تھے، اس روایت کو گزرے ہوئے لوگوں کی کئی ہوئی باتیں یا ان کے رسم و رواج یا طریقے، اس روایت کو توڑ کر، اس ٹریڈیشن کو توڑا، لکیر کے فقیر تھے شاعر، اس کو توڑا کر عوامی زندگی کو اپنی شاعری کا موضوع
کہا عوام بھی تو شاعری کے قابل ہے، عوام پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اب انسان کی زندگی پر بھی تو لکھا جا سکتا ہے۔ اپنی شاعری کا عنوان بنایا، ٹاپک بنایا، ان کا ذخیرہ ہے الفاظ، ذخیرہ کے لفظ میں خزانہ، یعنی الفاظ کا خزانہ بہت وسیع زیادہ، اور ان کی زبان عوامی ہے، یعنی ذخیرہ الفاظ یعنی الفاظ بے تاشے اس کے ذہن میں جو ہیں جمع ہے، ایک قیمتی دولت جمع ہے، دولت کی طرح جمع ہے، اور ان کی حفاظت کرتے ہیں نذیر اور بے تاشے۔ تو ذخیرہ الفاظ یعنی الفاظ کا بہت زیادہ ہونا اور ان کی زبان جو عوامی، عوام کی زبان میں عوام سے بات کرتے ہیں، عوام کی زبان میں سمپل زبان میں عوام کو مخاطب کرتے ہیں، ہم ان کے لیے شاعری کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی سمجھے۔ اس کو ایسی شاعری کو کہتے ہیں سہل ممتنع۔ سہل کا مطلب ہے آسان، ممتنع کا مطلب ہے ناممکن، یعنی ایسا شعر کہنا جو اگر کوئی سنے یا پڑھے تو کہے کہ یہ کوئی شعر ہے، ایسا میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور اگر کہنا چاہے تو نہ کہہ سکے، اس کو کہتے ہیں سہل ممتنع۔ آخری عمر میں ان پر فالج کا حملہ ہے، آخری عمر پر نذیر اکبر آبادی پر فالج ایک بیماری جس میں عضو یعنی جسم کا کوئی حصہ، پارٹ یا بدن، پورا بدن یا بدن کا کوئی حصہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فالج، یعنی فالج آپ پڑا ان پر، فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس سے اگست 1830 اسی مہینے میں، لیکن کون سی سال میں 1830 کو فوت ہوئے، دنیا سے چلے گئے۔ کلیات نذیر کلیہ کی جمع ہے کلیات، تصنیفات کا مجموعہ کلام، یعنی جس میں نذیر اکبر آبادی کی تمام شاعری جمع ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلیات نذیر۔ ان کے کلام کی یادگار ہے کلیات نذیر جو ہے، اس کی کلام، اس کے اندر نذیر اکبر آبادی کا سارا کلام کلاس موجود ہے۔ نظم کا عنوان جو ہے برسات کی بہاریں، نظم عربی زبان کا لفظ ہے کلاس، نظم کس کا زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے پرونا، جس طرح موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ اصطلاح، شاعری کی اصطلاح میں، شاعری کی اصطلاح کہتے ہیں کلاس ٹرم، انگلش میں کہتے ہیں ٹرم، اس علم کو کہتے ہیں ٹرمینالوجی۔ ٹرمینالوجی سے علم کو کہتے ہیں ٹرم، اصطلاح، یعنی اپنے آپ سے کسی اہل زبان اپنے آپ سے جب کسی چیز کا نام رکھ لیتے ہیں تو اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ دیکھیں مصرع، لفظی معنی کے دروازے کا ایک تختہ۔ اب اردو دانوں نے مصرع کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ شعر کی ایک سطر کے لیے۔ کیا نام رکھا ہے شعر کی ایک سطر کا؟ مصرع۔ تو یہ مصرع جو ہے شعر کی ایک سطر کے لیے، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، کیونکہ لفظی معنی تو دروازے کا ایک تختہ ہے، اصطلاحی معنی ہے، ٹھیک ہے؟ مصرع جس طرح دو دروازے مل کر ایک تختہ بنتے ہیں، یہ دروازہ نہیں، دوسرے دروازے جو جس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، تو کواڑ ہوتے ہیں، کواڑ بھی کہتے ہیں، دو کواڑ۔ تو جس طرح دو تختے یا دو کواڑ مل کر دروازہ بنتا ہے، اس طرح دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے، ایک شعر بنتا ہے۔ اب شعر کے پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں، ثانی۔ شعر کے پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔
کافی اور ردیف پایا جائے. جس طرح الطاف حسین علی کی نظم دیکھیں آپ, قبضوں دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا, پہلے مصرے میں سوا اور تیرا, اور دوسرے ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا, دوسرے مصرے میں سرا اور تیرا, تیرا ردیف ہے دونوں مصروں میں, اور سوا اور سرا کافی ہیں. تو اس طرح کے شعر کو کیا کہتے ہیں, مطلب. اور اگر شاعر دیکھیں الطاف حسین علی نے نظم کی اپنی نظم کے آخری شعر میں لکھا ہے, ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے, کچھ رنگی بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. تو حالی نے یہاں اس شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے. تو جہاں شاعر غزل یا نظم میں بھی, نظم میں ویسے شاعر کا پابندی نہیں ہوتی کہ وہ پہلے شعر کو مطلع کرے اور آخری شعر کو مقطع کرے, لیکن اگر وہ کرتا ہے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, اس کی مرضی ہے, لیکن پابندی نہیں ہے. تو غزل میں پابندی ہے پہلے شعر کو مقطع کرنا اور آخری شعر کو مقطع کرنا. تو کلاس پھر پہلے شعر کو مطلع ہوگا اور آخری شعر مقطع ہوگا. اچھا, اور نظم یا غزل کا جو بہترین شعر ہوتا ہے خصوصاً غزل کا, اسے کہتے ہیں بیت الغزل, بیت الغزل کہتے ہیں. اور اگر شاعر پہلے شعر کو تو مطلع کرتا ہی ہے غزل یا قصیدے میں, اگر دوسرے شعر کو بھی پہلے کو مطلع کرتا ہے, اگر دوسرے کو بھی مطلع کر دے تو اسے کہیں گے مطلع ثانی. اور اگر تیسرے شعر کو بھی مطلع کر دے, تیسرے شعر کو مطلع کر دے تو اس کو کہتے ہیں مطلع ثالث, ثالث. اور جہاں مطلع ختم ہوتے ہیں آگے جو شعر آتے ہیں جو مطلع نہیں ہوتا ہے, یعنی اس کے پہلے مصرے میں قافیہ یا قافیہ ردیف نہیں ہوتا ہے, دوسرے میں ہوتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں حسن مطلع, حسن مطلع. عام حالت میں پہلا شعر مطلع ہوگا تو دوسرا شعر حسن مطلع ہوگا, اگر دوسرا شعر اس میں مطلع نہیں کیا حسن مطلع. اور وہ شعر جو اکیلا ہی کہا گیا ہو اس کے ساتھ وہ شعر جو اسے کہتے ہیں فرد. اور پھر کتابوں میں فردیات کے نام سے یہ درج ہوتا ہے, فردیات. آپ کلاس آتے ہیں نظم کی طرف. کلاس آپ کو میں نے جب اصناف شاعری کی اقسام بتائی تھی, صنف کی جمع ہے اصناف, اصناف اور صنف کا مطلب ہے قسم, شاعری کی اقسام. ہم نعت, منقبت, مناجات, قصیدہ, مرثیہ, شعر عاشور, غزل, کتاب, رباعی, ہائکو, سانیٹ, مستضاد وغیرہ, یہ شاعری کی اقسام آپ کو بتائی تھی.
جس نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں وہ مثلث کہلاتی ہے، اور جس نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں مربع کہلاتی ہے، جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ محمس کہلاتی ہے، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں وہ مسدس کہلاتی ہے، جس نظم کے ہر بند میں 7 مصرے ہوں وہ مصبہ کہلاتی ہے، اور جس نظم کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں وہ مسمن کہلاتی ہے، اور جس نظم کے ہر بند میں 9 مصرے ہوں یا 10 مصرے ہوں تو وہ معشر کہلاتی ہے۔ معشر کا مطلب ہے گروہ۔ تو یہ نظم جو ہے کلاس، اس نظم کے ہر بند میں جو ہیں 5 مصرے ہیں۔ اچھا، محمس بھی یہ نظمیں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر محمس کا اس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، اگر آخری مصرع بدل کر آئے تو اسے ہم کہیں گے محمس ترکیب بند، اور اگر آخری مصرع جو ہے وہ سیم آئے، بدلے نہ، آخری مصرع نہ بدلے، تو اسے ہم کہتے ہیں محمس ترجیح بند، محمس ترجیح بند۔ لہذا یہ نظم جو نظیر اکبر آبادی کی ایک کلاس، یہ نظم ہے محمس ترجیح بند۔ محمس ترجیح بند ہے۔ برسات کی بہانے، پہلا بار کلاس۔ اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، کیا برسات کی بہاریں سبزوں کی لہرائے، باغات کی بہاریں، باغات کی بہاریں، بوندوں کی چمچماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گاہ کی بہاریں،
کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. 5 میں سے 1 2 3 4 5 میں سے سبزوں کی لے لہانا ہلنا ہوا کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہلنا. لے لہانا اپنی جگہ سے ہوا کی وجہ سے آواز کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہلنا خوبصورت نظر آنا. لے لہانا قطروں کی جمع یعنی بوندیں پانی کی بوندیں. جمجماوٹ چمک دمک چمک دمک. گھات موقع جگہ گھات موقع یا جگہ. کلاس یہاں پر نذیر اکبر آبادی اس نظم کے پہلے بانے میں بہار کے موسم میں جو برسات ہوتی ہے، درخت اپنا رنگ بدل دیتے ہیں، آسمان اپنا رنگ بدل دیتا ہے، پتھر اپنا رنگ بدل دیتے ہیں، زمین بالکل صاف ہو جاتی ہے، گرد و غبار ختم ہو جاتا ہے اور کچھے علاقوں میں جو ہے وہ کیچڑ بن جاتا ہے. اور ویلکم کرتے ہیں اس برسات کے موسم کو لوگ. اور اسی بہار کے موسم میں ہندوؤں کے جو تہوار ہولی اور دیوالی جو ہے وہ بھی اسی موقع پر وہ منعقد کرتے ہیں. زمیندار بڑے خوش ہوتے ہیں، ان پر عید کا موسم یا عید کا دن ان پر بنتا ہے. ویسے جب گرمی کا بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹتا ہے تو گرمی کے مارے ہوئے لوگ گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. موسم سرد ہونے کی وجہ سے بڑی خوشیاں محسوس کرتے ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، آسمان بالکل صاف نظر آتا ہے. رات کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کا اپنا ہی ایک منظر ہوتا ہے. گلیاں صاف، کھیت لہلا رہے ہوتے ہیں، فصلیں لہلا رہی ہوتی ہیں اور پانی کے قطرے جو ہیں موتیوں کی طرح جو ہے چمک رہے ہوتے ہیں. کسی درخت پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر جو ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے اور ان پر جو ہے اس کی روشنی جب پڑتی ہے سورج کی تو وہ موتیوں کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں. اور ہر چیز کے تماشے، کھیل تماشے اور ایک نئی زندگی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور اس بہار میں جو ہے بلڈ سرکولیشن بھی تیز ہو جاتی ہے، ہر چیز خوش نظر آتی ہے، مرجھائے ہوئے چہروں پر رونقیں آ جاتی ہیں، مرجھائی ہوئی فصلیں لہلانا شروع کر دیتی ہیں، ان کا رنگ بدل جاتا ہے. ہر جگہ گلی کوچہ محلہ پہاڑ ندیاں نالے ان میں جو ہے شفاف پانی بہ رہا ہوتا ہے. ندیوں اور نالوں میں ایک طرح سے جو ہے وہ بالکل ایک نئی زندگی اس نالے کو اس ندی کو مل جاتی ہے، اس میں بھی بہار آ جاتی ہے. وہ سوکھی ہوئی ندی نالے جو ہے دوبارہ بھر جاتے ہیں. اور آخر میں کہتا ہے کہ کیا اے میرے دوستو، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ بہار نے برسات نے کیا یہ زبردست موسم بنا رکھا ہے اور کیا یہ بہار کے مزے ہیں اس برسات کے
بہار پھر بہار اپنا وہ اثر رنگ نہیں دکھا سکتی. بہار اور جو ہے یہ بارشیں جو ایک دوسرے میں کے ساتھ لازم موضوع میں ایک دوسروں کے لیے ضروری ہیں. اور شاعر نے ایسے موسم پر کیا خوب کہا ہے, می سے بیاباں رنگے گلستان, می سے بیاباں یعنی بارش نہ برسنے سے ویران, رنگے گلستان پھولوں کی برکھا دونوں میں یکساں, کوئل کی کوکو باغوں میں رقصاں. جب بارش آتی ہے تو بارش جب یہ بیابان اجڑے ہوا دیش جو ہے وہ کھل جاتا ہے, آباد ہو جاتا ہے, اور باغوں کا جو نقشہ بدل جاتا ہے, باغوں کا کی وہ رنگت, وہ رنگینیاں, وہ خوشبوئیں لوٹ آتی ہیں, پھولوں کی برکھا اور دونوں میں یکساں ہوتی ہیں, پھولوں میں بھی اور باغوں میں بھی ہر طرف جو ہے خوشبوئیں. کوئل کی کوکو ہوتی ہے اس بہار کی آمد پر, اس برسات کے موسم میں, اور باغوں میں ایک طرح کا وہ رقص کر رہی ہوتی ہے, جگنوں کی جگمگ میں چراغاں, برسات آئی. یہ بھی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے کلاس, اور بہار کے موسم پر لکھی ہوئی, بہار کے موسم میں برسنے والی بارش پر لکھی ہوئی نذیر اکبر آبادی کی نظم کا پہلا بند ہے. یہ باقی جو ہے آپ کو انشاءاللہ کل, آج کلاس اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے, اور کل انشاءاللہ اس کو تشریح کی جائے گی اس کی, اور جتنے بند ہو سکے وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی کلاسز میں آپ کو تشریح کر کے بتائے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی پیریڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خدا حافظ پاکستان.